ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ایک بزرگ کا واقعہ کتاب التوابین میں لکھا ہے جی، وہ یہ کہ وہ ایک دکان پر گئے ہیں جی، اور جا کر انہوں نے کہا کہ مجھے یہ سودا دے دیں، تو ان صاحب نے سودا نکالا، پیسے دیے تو کہا کہ میاں یہ تو کھوٹے ہیں، یہ تو کھوٹے سکے ہیں، کھرے نہیں ہیں جی۔ یہ بات کہی تو بزرگ رونے لگے اور وہ جب دکاندار نے صورتحال دیکھی کہا کہ بابا جی آپ روئے نہیں، کوئی بات نہیں، میں آپ کو فری میں دے دیتا ہوں، لیکن آپ پر ایک سودا نہ ملنے کی وجہ سے آپ رو رکھا کہ پھر روئے جا رہے۔ لوگ اکٹھے ہو گئے کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں، خیریت تو ہے، اب پھر اور رو رہے ہیں، بتا نہیں رہے، کافی دیر روتے رہے۔ جب افاقہ ہوا تو کہا حضرت خیریت ہے، آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ کوئی بات نہیں، میں پیسے پے کرتا ہوں، ایک صاحب نے کہا۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، میں دے دیتا ہوں، تو آپ روئے نہیں، آپ سودا لے جائیں۔ اور میں کہ نہیں، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میرے پاس پیسے نہیں اور مجھے سودا نہیں ملے گا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں اپنے ذام میں ان کو کھرے سکے سمجھ کے آیا تھا اور میں نے پیش کیا، اور اس نے جب دیکھا اس نے کہا یہ تو کھوٹے ہیں۔ تو دنیا کے اندر تو اس کا آلٹرنیٹو مل جائے گا کہ میں دوسرے کھرے سکے اس کو دے دوں یا کوئی مددگار بن جائے گا، لیکن کل روز قیامت میں جو میں نے دنیا میں اعمال و کرتوت کیے ہیں، کل روز قیامت میں رب کائنات نے ان کھوٹا قرار دے دیا، ان کو کھرا کون کرے گا؟ وقت ہی نہیں ہوگا، پھر تو وقت ہی نہیں ہوگا۔ جس کو کہتے ہیں عقل معاد، جی۔ یہ عقل معاد کہلاتی ہے کہ دنیا کی ان چیزوں میں سے آپ آخرت کا سبق نکال لیں، اور اللہ والوں کو اللہ یہ نگاہ دیتے ہیں کہ دنیاوی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں سے وہ آخرت کا سبق نکال لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ آج ہر آدمی اپنے کیے پر خوش ہے، ہر آدمی اپنے عمل پر خوش ہے کہ یار بس ہم بخشے بخشائے ہیں، دوسرے کا پتہ نہیں کیا بنے گا، لیکن اس کو یہ خبر نہیں کہ کل روز قیامت میں اللہ کے یہاں اس کی کیا قیمت لگی۔ ہو سکتے ہیں ہمارے اعمال جو کھوٹے قرار دے دیے جائیں تو اب اس کے بعد کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس پر میں رو رہا ہوں اور اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ جیسے یہاں ابھی پتہ چل گیا مجھے کہ میرے کسی کے کھوٹے تھے اور کھروں کا انتظام کر رہا ہوں، یا اللہ اگر میرے یہ اعمال کھوٹے ہیں تیری نظر میں ابھی مجھے بتا دے تاکہ میں یہیں پہ کھرے لے کے آؤں تیرے پاس، یہ نہ ہو کہ کل اگر آ گیا وہاں شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے نبی نے یہ دعا بتائی ہے، اللہم ارنا الحق حق وارزقنا اتباعہ، یہ دعا کیا کرو، اے اللہ دنیا میں حق کو حق کر کے دکھا دے تاکہ ہم اس کی پیروی کریں، اور وہ ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ اللہ باطل کو باطل کر کے دنیا میں ہمیں دکھا دے اور یہ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم اس سے اجتناب کریں۔ تو دنیا میں کھرے کھوٹے کو واضح کر دے یا اللہ تاکہ ہم یہ کھرا راستہ اختیار کریں، کھوٹے سے بچیں، تاکہ کل روز قیامت میں شرمندگی نہ ہو، اس لیے کہ وہاں کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، اچھا ہو سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ جو دعا جو میں نے بتائی یہ بڑی زبردست چیز ہے، بس یہ دعا مانگیں، اللہ کے دامن سے وابستہ رہیں تو اللہ میاں پھر یہ قدردان ہے، وہ ضائع نہیں کرتا۔ جب انسان اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اللہ اس کو سیدھے راستے پہ رکھ کے اطمینان قلبی عطا کر دیتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسا ملکہ روحانی عطا کر دیتے ہیں کہ آدمی محسوس ہو جاتا ہے، جس کو شرح صدر کہتے ہیں، کہ آدمی کو شرح صدر ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ جس راستے پہ ہوں الحمدللہ یہ اللہ کا نیک راستہ ہے، تو اللہ یہ اطمینان دے دیتے ہیں، قلبی سکون ہو جائے تو پتہ چلتا ہے کہ راستہ بالکل راستہ صحیح۔ بہت خوب، بہت شکریہ مفتی صاحب۔